ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہوگا، بچوں کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا۔ جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑھا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تو منع نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے ابا جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی، تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے۔ لیکن افسوس فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر گناہوں کے اڈوں پر جانے کا ایک ماحول بن رہا ہے، انٹرنیٹ دیکھ کر کے گناہوں کی راہوں کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات بہت ذمہ داری سے کہہ دینا چاہتا ہوں، گناہوں کا وبال صرف تمہارے سر پر نہیں، جن کے ماں باپ جرائم کرتے ہیں ان کی نسلوں تک گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسی زمین کے اوپر مغل خاندانوں نے اپنی زندگی کو گزارا، وہ مغل جن کو خدا نے صدیوں تک حکومت کا انداز دیا، تیمور سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر کے بعد یا جناب اورنگزیب ثانی تک کے، اللہ اکبر، یا جناب بہادر شاہ ظفر تک کے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں اس میں نیک بادشاہ بھی ہوئے اور مجرم بھی ہوئے۔ لیکن سنو، جب اللہ نے مغلوں کو حکومت دی تو اکثر عیاش تھے مغل، اکثر عیاش تھے۔ ان کی عیاشیوں کا عالم یہ تھا، ایک مغل شہزادہ ایک لڑکی کو بغل میں لے کر کے بیٹھا تھا، اس داشتہ نے جس کے ساتھ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس نے کہا تھا میری جان، اے شہزادے، میں نے دنیا میں کسی کو مرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، کیا تم دکھا سکتے ہو کہ کوئی مرے؟ اس نے کہا جانے من، بس اتنی سی بات ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کر رہی ہو کہ میں کسی کو مرتے ہوئے دکھاؤں؟ اگر تم نے مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تو لو دیکھ لو۔ ایک غریب راستے سے گزر رہا تھا، بندوق تانی اور گولیاں چلا دی، اور وہ تڑپنے لگا تو دونوں ہنس کر ایک دوسرے سے کہتے لو اس طرح لوگ مرتے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ان کو کیا مزہ چکھایا؟ ماں باپ کی کیوں بھی نیکیاں اولاد کے آگے آتی ہے، ماں باپ کی نیکیوں کی برکت بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا سورۃ الکہف میں کہ یتیم بچوں کا مال دیوار میں دفن تھا تو اللہ نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ دیوار تعمیر کرو؟ کیوں؟ ان یتیم بچوں کی نیکی کیا تھی؟ کوئی نیکی نہیں تھی ان کی، وہ نیکی کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن 11ویں پشتوں میں اوپر ان کا جو دادا تھا وہ بڑا نیک اور متقی تھا، تو 11ویں پشتوں کے دادا کی نیکی کی برکت ان یتیموں کو 11 پشتوں کے بعد یوں ملی کہ اللہ نے ان کی دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کے خزانے کو بچانے کے لیے 2 نبیوں کا انتخاب فرمایا۔ کیا نبی کا کام ہوتا ہے گارا اٹھانا؟ کیا نبی کا کام ہوتا ہے دیوار بنانا؟ لیکن خدا بتا رہا ہے کہ 11ویں پشت کا دادا نیکی کرے تو اس کی نیکی کی برکتیں 11ویں پشت کی اولاد تک کے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ نیکی کرے اس کی برکت اولاد کو نسلوں کو ملتی ہے، لیکن ماں باپ عیاشی کریں ان گناہوں کی نحوست بھی اولاد کو ملتی ہے۔ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، لوگ جب مصیبت زدہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی یہ مصیبت آ رہی ہے۔ کبھی تیری غلطیاں اور تیری نہیں تو تیرے باپ دادا کی غلطیاں تیرے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آج لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، آج لوگ اتنی مشقت کر رہے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، موسم کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر ہر آدمی مال کما رہا ہے۔ میرے بچوں کا مستقبل سمر جائے، سن لو، بچوں کا مستقبل صرف مال سے نہیں سورے گا۔ اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ اگر تم نے مال کما لیا اور عیاشی کرتے رہے تو مال کے بعد بھی تمہاری نسلیں سسکتی رہے گی، اور اگر تم پاک دامن رہے انشاءاللہ مال رہے یا نہ رہے تمہاری اولاد سکون کی زندگی گزارے گی، اطمینان کی
زندگی گزارے گی؟ عرض یہ کر رہا تھا تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا، اکثر مجرم تھے، اکثر عیاش تھے، اس طریقے کے کام انہوں نے کیے۔ بلکہ کسی کا حال تو یہ تھا 500 لڑکیاں ایک ایک کے حجرے میں پڑی رہتی تھی۔ حالات یہ تھے کہ کسی نے کہا کہ سورج خدا ہے، مغل کلمہ پڑھ کر دولت کی بنیاد پر، کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے میں اللہ کا خلیفہ ہوں، تو ماں باپ کا کیا اولاد کی آگے آتا ہے۔ پھر بہادر شاہ ظفر پر وہ وقت آیا کہ بہادر شاہ نیک تھا، لیکن اس کے باوجود قدرت نے اس کے باپ داداؤں کے کرتوت کا نتیجہ اس کو یہ دکھایا کہ بہادر شاہ کی حکومت کو جب زوال آیا تو بہادر شاہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈالا۔ دوسری صبح کو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے صبح کے وقت ناشتے کی عادت ہے، تو اس وقت تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ناشتہ آتا ہے۔ جب تشت میں، خوبصورت تشت میں ایک کپڑا ڈھانک کر کے ناشتہ لایا گیا تو بہادر شاہ نے بہت شوق سے کپڑا ہٹایا ناشتے کے لیے، تو کیا دیکھا اس کے 2 بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اس تشت کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے پاپ نہ کیے ہوتے تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ اپنی جوانی پہ اترا کر شراب کے اڈوں پر 31 نائٹ کو جاتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کون کیا کر لے گا، ہم کماتے ہیں ہم خرچ کریں، تیری دولت تیری نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ مال اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جان اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ راتوں کو رنگین کرنے کے لیے شراب کے اڈوں پہ ہم جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کیے بغیر ان کو موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پلائے گا، اور اس سے پہلے قدرت ان پر اتنی پیاس مسلط کرے گی کہ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، زبان باہر آئے گی سینے پر، وہ پیاس پیاس کہے گا، تو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا پیپ۔ یہ کسی مولوی کا قول نہیں کہ تم اسے ہنس کر ٹال دو، یہ کسی لیڈر کی باتیں نہیں کہ شک کرو، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے، زبان ان کی، کلام خداوند قدوس کا۔ جہنم جس نے ایک گھونٹ، جو بوتلیں حلق کے نیچے اتارتے ان کا تو انجام ہی برا ہے، جس نے صرف ایک گھونٹ پیا۔ ہاں میرے دوست مجھے لے کر چلے گئے تھے، دوستوں نے نماز کی دعوت دی کبھی نہیں آیا، دوستوں نے شراب کی دعوت دی تو نے قبول کیسے کر لی؟ شراب پیشاب کی طرح نجس ہے، جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے، جتنی نجاست پیشاب کی ہے اتنی ہی نجاست شراب کی بھی ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک گھونٹ شراب کا پیا۔ اچھا مجھے حیرت ہے کہ اللہ کے رسول نے شراب کے ایک گھونٹ پینے پر اتنی سخت وعید کیوں بیان فرمائی؟ تو جب ہم نے لوگوں سے معلومات لی اور نفسیات کے حوالے سے پڑھا تو لوگوں نے بتایا کہ آدمی اچانک شرابی نہیں بنتا، اگر وہ 1-2 بوتل پہلی مرتبہ میں پی لے تو وہ مر جائے گا، اس لیے لوگ شراب کی عادی ڈائریکٹ نہیں بنتے، پہلے شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں
اور کبھی کبھی ایک دو گھونٹ پیتے ہیں اور پھر پیتے پیتے پینے کی عادت پڑ جاتی ہے.